ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آیتیں اور احادیث بھی سنائی۔ آئیے اسی کے تعلق سے دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الثالث عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاغا یمات عن الطریق ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، بس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ بھی ہٹانا بھی پایا۔ اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت فرش کچے ہی ہوتے تھے، یعنی مٹی کے فرش ہوتے تھے، قالین وغیرہ جیسا آج کے مساجد میں ویسا نہیں تھا۔ تو کوئی تھوک دیا، کر دیا، مٹی نہیں ڈالا، اسے صاف نہیں کیا۔ اس وقت فرش کچے ہی ہوتے تھے، اس کو مٹی میں دبا دینے سے اس کا وجود ختم ہو جاتا تھا۔ آج کل کے اعتبار سے اسے کپڑے یا پانی سے صاف کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صاف صفائی کی گئی۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے، اللہ رب العالمین نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جس میں لوگوں کا فائدہ یا نقصان سے بچاؤ اعمال خیر میں شمار کیا ہے، اور جو اس کے برعکس ہو، چاہے کتنا بھی معمولی ہو، اسے شر میں شمار کیا ہے، جس سے ترغیب ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلے کام کرنے چاہیے تاکہ اسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور برے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے غضب اور عقاب سے محفوظ رہے۔ دوسرا، مسجد کی صفائی کا اہتمام اور اس کے ادب کا منافی کاموں سے گریز کیا جائے، جیسے تھوکنا وغیرہ یا پڑا ہوا تو اس کو صاف کر دینے کا حکم ہے، اور شور و غل مسجد میں نہ کیا جائے، ہنسی مذاق نہ کیا جائے، زور سے مسجد میں بات نہ کی جائے، مسجد میں ٹھاٹے مار کر ہنسنا، یہ سب مسجد کے آداب کے برخلاف ہے۔ اس لیے مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی بات کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، ورنہ دنیا کی کسی قسم کی گفتگو اس مسجد میں نہ کی جائے۔ جو بھی بات کرنا ہے
مسجد کے باہر بات کریں، مسجد کے اندر مسجد کا ادب لحاظ رکھیں اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ الرابع عنہ ان الساعة قالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدوثر بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبير صدقة وكل تمحيدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي يضيع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدوثر بالثاء الماء لثت الأموال واحده دأر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ہم سے زائد کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ مالدار کے بعد عبادت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے مالوں سے صدقہ کرتا ہے۔ غریب آدمی مال سے صدقہ نہیں کرتا، مال نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کا صدقہ نہیں کرتا، اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو، بے شک ہر سبحان اللہ، بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہم میں سے ایک شخص شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پورے کرے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتلاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا، یقیناً ہوگا، بس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ اس میں ایک تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اس جذبے کا بیان ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کا ان کے اندر موجود تھا، اسی حساب سے نیکی میں تقصیر سے انہیں رنج و ملال محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں وہ ہر عمل آ جاتا ہے بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو اچھی نیت اچھے ارادے سے کیا جائے، حتیٰ کہ فطری عادت کی تکمیل پر بھی جو مباح کے دائرے میں ہو اجر ملتا ہے، بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت اور امتثال امر احکام کی تعمیل ہو تو ترک معصیت بھی فعل طاعت کی طرح باعث اجر ہے۔ الخامس عنہ قال فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
تحفرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ اللہ، مسکرا کر ملنا ہے۔ صورت بنا لے حضرت سے غصے کا السلام علیکم، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہنستے ہوئے حضرت سے ملنا ہے۔ اپنے ماں باپ سے ہنستے ہوئے ملاقات کرنا، اپنے ماں باپ سے ہنستے ہوئے سلام کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست احباب بھی ہیں تو ان کو مسکراتے ہوئے سلام کرو، ملاقات کرو، یہ نیکی میں شمار ہے۔ تم صورت سکوڑتے ہوئے، صورت کو تنگ بنا کر بڑی کنجوسی سے سلام کرو گے تو کیا سلام تمہارے لیے کامیاب ہوگا؟ کیا تمہارے لیے سلام نیکی کا باعث بنے گا؟ دل میں نفرت، زبان سے سلام، دل سے محبت کے ساتھ سلام کرو، اس لیے کہ سلام سلامتی کی دعا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خندہ روئی سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ یہ تو ایک انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، جو مطلوب و محبوب عمل ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، نااتفاقی آ گئی ہے، دونوں کے بارے میں ملانا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھنے میں اس کی مدد کرنا بھی اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اور ہر اس مدد میں جس سے نماز کی طرف جائے۔ صحابہ اکرام مسجد سے دور کر لیتے تھے تاکہ چل کے دور سے مسجد کو آئے۔ آج کل نوجوان ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں مسجد بہت دور ہے، کہاں سے آنے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بتایا، تمہیں نیکی کی حرص ہے، نیکیاں زیادہ کمانا چاہتے ہو، صدقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دور سے آؤ، اپنے گھروں کو دور رکھو اور مسجد سے، تاکہ تمہارے آنے جانے کے قدم لکھے جائیں۔ مگر ایسا نہیں ہے، آج نہیں ہے ایسا۔ یہ آج کے نوجوان بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی میں بوڑھے۔ پہلے کے 80 سال 70 سال کے بوڑھے کیسے تھے معلوم؟ دور دراز پہاڑوں سے چل کر آتے تھے، لائٹ نہیں ہے، چمنی نہیں ہے، سانپ بچھو کاٹے سب دیکھتے رہے تھے، نماز کی بنتی محبت تھی، نماز کی بنتی اہمیت تھی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، گھر ہے، اچھا گھر، اچھے روڈ، نہ کاٹے نہ بچھونے، کچھ بھی نہیں ہے، بچھو بھی نہیں، کاٹا بھی نہیں روڈ میں، اور گورنمنٹ نے لائٹ بھی ڈالی ہے تمہارے لیے، اندھیرا بھی نہیں، پھر بھی نہیں۔ ہمارے امی بول رہی جانا نہیں کرتے، ہمارے امی اٹھائے نہیں، ہمارے بابا اٹھائے نہیں۔ یہ باپ کی حدیث، امنا کی حدیث پہ عمل کرنے والا نوجوان آج کا، بہانے بنانے والا، ہیلے بہانے والے بنانے والا، رات کو دیر سے آیا، رات کو 1 بجے آیا، 2 بجے آیا۔ کیسے نماز پڑھو حضرت؟ گھر مسجد کے سامنے ہے، بدماش ہے، وہ سوتا ہے گھر کے اندر، بہانے کیا بناتا ہے؟ اللہ نے وہ روزی بند کر دی، یہ روز کمانے کے لیے جاتا اپنے بیوی بچوں کے لیے، کل وہ روزی بند کر دے اللہ تو کیا کرے گا؟ گھر میں رہے گا، صبح سے شام تک گھر میں رہے گا، ایسے اس کا ہاتھ توڑ دے یا پیر توڑ دے، لنگڑا بن کے گھر میں پڑا رہے،
یا فالش مار دے، کیا نوکری کا بہانہ بنائے گا؟ اب بیماری کا بہانہ، حضرت میرا ہاتھ پڑ گیا. کیوں؟ جب اچھا تھا تو تمہیں آیا نماز کو، جب اللہ نے تجھے ہاتھ دیے تھے، پیر دیے تھے، نہیں سمجھ میں آیا. دین سمجھ میں نہیں آیا. دین کو باپ کی جاگیر سمجھ گئے، اپنی مرضی کی جاگیر سمجھ گئے دین کو. دین اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے چلنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دین چلنے والا ہے. تم اپنی مرضی سے اگر نماز گھر میں پڑھتے ہو، یہ نماز تمہارے منہ میں پھینک دی جائے گی، بلکہ تمہیں معلوم ہے چل کر جانا صدقہ ہے. قدم قدم پر نیکیاں ملنے والے ہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے معلوم، مگر حکم کو اپنے پیروں تلے رونگ کر اپنے باپ کی طرف اشارہ. باپ کہتا ہے نہیں جانا، ماں کہتی ہے نہیں آج پڑھ نماز، اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے گاڑی دو، گاڑی میں جاؤں گا. بارے مہاراجا، بارے بادشاہ کی اولاد، تجھے گاڑی چاہیے. اللہ نے مضبوط پیر دیے ہیں، کاش کے پیر اللہ چھین لیتا تجھے. جس کے پیر نہیں جاؤ اس کے سامنے کھڑو، دیکھو اس کی حالت کیا ہے، وہ خون کیا آنسر ہوتا ہے. کیا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ تو پھر فجر کی نماز کو کیوں نہیں آتے؟ کیوں اپنی ماں کا بہانہ بناتے ہو؟ تم چھوٹے بچے نہیں، 7 سال کے بچے نہیں. ماں نے کہا بچے صبح میں کہاں سے آتا ہے، سو جاؤ. وہ چھوٹا بچہ 2 مالے کی بلڈنگ پہ نیچے آتا ہے، یہ 4ویں کلاس سے آتا ہے، وہ 7ویں کلاس سے، وہ 9ویں کلاس سے آتا ہے. کیا یہ بچے نہیں ہیں؟ اور تم 2 کلاس سے آتے ہو، کبھی وہ کہتے ہو کہ امی اٹھائے نہیں، بابا اٹھائے نہیں، نانی اٹھائے نہیں، چچا نہیں اٹھائے. پہلی کلاس کے ایک گھر میں 3 بچے ہیں. افسوس، صد افسوس. شرم آنی چاہیے ان بچوں کو کہ اللہ نے وہ باپ کو 3 لڑکے دیے مگر تینوں بھی بے نمازی بچے. وقتیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ بیمار کر دے گا، یاد رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی بولے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. نہیں، وہ میرا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھے ہی نہ. قیامت و مرتے دم تک اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں گیا میرے بھائی میرے دوست. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر تم گھروں میں نماز پڑھتے ہو، تعلیم کے لیے نماز چھوڑتے ہو، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑتے ہو. اس لیے نیکی کو حقیر مت سمجھو. نیکی تھوڑی ہی صحیح، فوراً میں کرنا ہے، یہ نیکی کو میں لے لینا. صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. نہیں، اللہ کے گھر کے کام کرنا ہے، تھوڑی سی نیکی اللہ کے گھر کا جنت میں محل تیار ہو جائے. شروع ہو جاتا ہے، اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں مسجد کا کچھ کام کر لوں، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں بہترین محل تیار کر دے دیا. مرنے سے پہلے اس کا محل وہ تیار ہو گیا. تو تب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ پر چلاتا رہے گا. شرک سے بچائے گا، بدعت سے بچائے گا، بری عادتوں سے بچائے گا، گناہوں سے پاک و صاف رکھ کر خاتمہ بالخیر فرمائے گا، اور سیدھے جنت اسے مل جائے گی. یہ فائدہ ہے مسجد کی خدمت کرنے کا. مسجد کی خدمت کرنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے مسجد کی خدمت کرنے کا موقع دیتا ہے. اسی لیے ہم خاموش رہتے ہیں. کچھ بچے اپنے طرف سے مسجد کا کام کرتے ہیں، ہم بولے بغیر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، حضرت کی طرف سے نہیں. میرے طرف سے کچھ نہیں ہوتا. میں کون ہوں؟ میں خادم ہوں اللہ کے گھر کا. میں کوئی مالک نہیں ہوں، میں بھی خادم ہوں اس مسجد کا، خدمت گزار ہوں. اور تم بھی خدمت گزار ہو. اللہ نے تم سے کام لے لیا اس چھوٹی سی عمر میں. ہم بھی اپنی چھوٹی سی عمر میں مسجد کا کام کر کے مجھے اچھی طرح یاد ہے. سیمنٹ کے بانڈیاں کانکریٹ کلا کر میں نے مسجد کی چھت بنانے کے لیے کام کیا ہے. میں بھی، میرے ماں باپ، میرے ماموں وغیرہ سب تھے، دیکھتے تھے، خاموش رہتے تھے، جو اللہ کا گھر کا کام کرو.
रोकते नहीं थे कभी भी, पूछते नहीं थे तुमने ये क्या क्यों कराया हमारे बच्चे से काम। जैसा कि आज तुम्हारे बाप का फोन आ गया मुझे, हमारे बच्चे को पॉइंट मारने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे। तमीज नहीं है बात करने की, अखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बच्चा खुद कहता है कि मैं काम कर दिया, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है। अल्लाह के घर का काम अब्दुर्रहमान के घर का काम थोड़ी था। बच्चा अल्लाह के घर के काम करे, अपने जन्नत में नक्शो निगार करेगा। वो अल्लाह ताला नक्शो निगार का महल, हीरे जवाहरात का महल उसे देने वाला है। बाप कभी मस्जिद की तरफ चलकर नहीं आया, तौफीक नहीं हुई सर, अल्लाह तौफीक नहीं दिया अपने भाई। अगर तौफीक देता तो फोन नहीं कर, अल्लाह का घर बेटे कोई बात नहीं, छोड़ो। फोन करके बाप हजरत को डांटने की जरूरत है, डांटने वाले अल्फाज से फोन आया था। कभी इनकी माँ भी बात करती है तो गुस्से से डांट कर बात करती है मुझे। मैं बस इनकी सूरत देखकर खामोश रहता हूँ। ये बच्चा मस्जिद से मोहब्बत रखा है, वरना कितना वक्त इनकी माँ को झाड़ने के लिए, इसके बाप को झाड़ने के लिए हम सब्र कर लेते, इसलिए कि बच्चे में वो खासियत नहीं है जो माँ बाप में खासियत है। वो खासियत इस बच्चे में नहीं है। इस बच्चे में सब्र है, अखलाक है, माँ बाप में नहीं है। हम समझ गए, ठीक है वो डब्बा खोलने में गलती हो गई, मेरे भी जुब्बे की आस्तीन खराब हो गई, ये अल्फाज बोलकर अच्छा ठीक है रख दिया। बोलने का मकसद क्या है, नेकी जो है छोटी सी ही सही, उसे हकीर नहीं जानना चाहिए। नीचे कचरा पड़ा है, वो क्यों वो कचरा उठाऊं मैं, ऐसे उठा के जेब में रख लेना, बाहर जाके फेंक देना। गंदगी साफ कर देना, साफ सफाई मस्जिद की, इसलिए कि बेहतरीन अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रखा है। इसीलिए कहा गया कि हर उस कदम में जिससे चलकर नमाज की तरफ से जाए सदका है, रास्ते से तकलीफ द चीज का हटा देना भी सदका है। इसे मुस्लिम ने रिवायत की है, और इसको इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतुल्लाह ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी रिवायत किया है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम में से हर इंसान की तख्लीक 360 जोड़ों पर हुई है, बस जिसने अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सुभान अल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह कहा, रास्ते से कोई पत्थर हटा दिया या कोई कांटा या हड्डी रास्ते से दूर कर दी या किसी नेकी का हुक्म दिया या किसी बुराई से रोका, 360 की तादाद में वो मज़कूरा काम करे तो वो उस दिन इस हालत में शाम करता है कि उसने अपने नफ्स को जहन्नम की आग से दूर कर लिया होता है। बाद नुस्खों में से यमसी की बजाय यमशी है, जिसके माने है जमीन पर चलता है। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जिसके पास सदका और खैरात की इस्तिताअत न हो तो वो मज़कूरा अफ़आल के जरिए से सदका और खैरात का सवाब हासिल कर सकता है, नीज़ अपने जोड़ों का सदका दे सकता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को या शाम को मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जब भी वो शाम सुबह या शाम को मस्जिद की तरफ जाता है वो मेहमानी तैयार करता। देखिए सुबह का लफ्ज आया मेरे भाई, फजर की नमाज में जो जाता है अल्लाह ताला उसकी मेहमानी तैयार करता है जन्नत में। और शाम इशा की नमाज, अंधेरे में मस्जिद की नमाज को इशा की नमाज में आता है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेहमानी तैयार करते हैं। इसमें मस्जिद जाने की और नमाज बाजमात पढ़ने की तरगीब है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए चाहिए कि हमें मस्जिद में आए, नमाज पढ़ें, फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, सुन्नत नमाज घर में अदा करें और नफिल नमाज भी घर में अदा करें, ताकि घर वालों को मालूम हो जाए कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप को नफिल पढ़ते हुए देखेंगे तो उनको भी अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो भी ख्वाहिश करेंगे कि मैं भी अब्बा के साथ खड़ के नमाज़ पढ़ूँ, मैं भी माँ के साथ खड़ के नमाज़ पढ़ूँ। तो इसलिए हमें चाहिए कि नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और 360 जोड़ के लिए जो हमने ज़िक्र अस्कार आपके सामने पेश किए हैं उसे हर हमेशा ज़िक्र करें। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़िक्र करेंगे, उस ज़िक्र के साथ 360 जोड़ का सदका भी मिलेगा। और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, यानी सूरज तुलू होने के बाद सूरज
سر پر آنے زوال سے پہلے درمیان میں چاش کی نماز 2 رکعت پڑھ لیں گے تو وہ بھی 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. چاہے وہ 2 رکعت پڑھو، 2 کر کے 8 رکعت پڑھو، تمہاری حیثیت کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث